اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی، چاہے بڑوں کو ہو چاہے بچوں کو ہو، کبھی غم نہ ملے، جہاں جائے خوشیوں کا موسم ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں محسوس ہونے لگے تمہاری طبیعت کو ذکر اللہ محسوس سے سکون قلب ہے تو سمجھو اللہ تمہیں پسند فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے انسان کو بہت عقل مند اور سمجھدار بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، خاموش رہنے والے انسان بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہی انسان خاموش رہنا چاہیے اور منہ تب کھولنا چاہیے، صحیح بات کرنا، فالتو نہیں بولنا چاہیے۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے بہت ہی سوچ سمجھ کر منہ کھولنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ میں آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات آتی ہے، نہ کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ معلوم نہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے یا فرشتوں کی طرف سے ہے۔ بہت سوچ لینا چاہیے، نہ جھگڑا طویل ہونے دیں۔ معاف کر دینا ہی عقل مندی ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ نہ ہی زندگی واپس آتی ہے، نہ وقت واپس آ سکتا ہے، اور نہ گئے ہوئے لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ جنت میں موت نہیں، قرآن میں جھوٹ نہیں، دنیا میں سکون نہیں، انسان میں صبر نہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اپنے آپ کو خود کے لیے خوش رہنا سیکھیں۔ اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے، اتنی خوشیاں دے، کبھی آپ کو اداس نہ ہونے دے۔ اے پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ آپ تمام بچوں کو، ہر انسان، اللہ تبارک تعالیٰ اشرف المخلوقات میں سے بنائے ہیں۔ ہم چاہے کبھی بھی ہمارے اندر شر نہیں ہونا چاہیے۔ شر پسند بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اپنے اپنے گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی ہو، شر پسند بندے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈرانا یا دھمکانا، دبا کر دبا دینا، یہ نہ سوچیں۔ آپ ایک دوسرے کو پیار محبت سے چلنے کی سوچنا ہے، اتنے وہ گھر میں اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہر انسان کو چاہیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اللہ تعالیٰ بہت عزت دیے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ بہت عزت دیے ہیں۔ اس میں عورتوں کو بھی بہت عزت عطا فرمائے ہیں۔ ماں کے روپ میں ہو تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے دونوں جہاں کے لاڈلے کے والدہ کا مقام کو پہچانو۔ عورت اگر اپنی اہلیہ ہیں، اہلیہ کے روپ میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کا کیا مقام تھا، تو سوچو کیا مرتبہ تھا، ان کو یاد کرو۔ جو اعلیٰ درجے کے انسان ہو
جو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اچھا بہترین سلوک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کے گئے ہیں، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جو بیٹی کے روپ میں ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے سلوک کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس الفاظ ہی نہیں، اتنا اچھا سلوک ہوتا تھا آپس میں ہم عورتوں کے ساتھ، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، بیوی ہو، ہر ایک کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج کے بندوں کو کیا ہو گیا ہے، میں کیسے کہوں۔ اور وہ مقام تھا، ان سے اچھا سلوک کر کے دکھا گئے ہیں، اور بیٹی کی شادی اچھی ذمہ داری بہترین لڑکے کے ساتھ کرے، جنت میں میرے ساتھ رہے، کیا کیا فرماتے ہیں۔ عورت بہن اور بہن کے روپ میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بہن حضرت شیمہ اپنے بھائی سے ملنے آئے تو اپنی چادر بچھا دیے، اس میں بٹھا دیے، بیٹھ جاؤ، کتنا اچھا سلوک کیے، امت کے لیے یہ سب کر کے سکھا کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے کتنا اچھا سلوک کیے، بہن کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور اسے خیال بھی رکھے، اسے جنت کا وعدہ کیے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہمارے گھر میں آئے تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اور جنت کا وعدہ کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے آسانی سے ایک فرشتہ اترتے ہیں، آسمان سے ایک فرشتے اترتے ہیں جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، لڑکی پیدا ہونے والی بچی کے اوپر فرشتے نے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں خوش ہو کر، اور فرشتے کہتے ہیں عورتوں کو کمزور کہتے ہیں، اور تمہاری ماں والدہ کو بھی کمزور کہتے ہیں، اور اللہ نے آپ دونوں کے لیے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں جو تم دونوں پر خرچ کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ عز و جل نے عورتوں کو عزت دیے ہیں، مقام دیے ہیں، عورت کے ہر رشتے میں، ہر روپ میں عورتوں کو ایک عالیشان مقام دیے ہیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے، جب چاہے نکاح ملا لیے، جب چاہے چھوڑ دیے، اس سے اچھا برتاؤ کرو، تمہاری ہوس کو ہی پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو عزت کا مقام دو۔ جب اللہ دیے ہیں تو ہم ہی کون ہو سکتے ہیں عزت کرنے کو، بے عزت کرنے کو۔ ہر شے میں اللہ کو، اس کو عزت سے رکھو، خیال رکھو، اللہ کا خیال کر کے خیال رکھو، تو ہم سب کو ہر رشتے میں اس کو دل کے قریب جگہ دو ہونی چاہیے، چونکہ دین سکھا ہی نہیں، اس کا کسی کو علم ہی نہیں، اس سے کیسے سکون کیسے چاہتے ہیں۔ کچھ تو صرف عورت گھر والی ہیں، گھر کے کام والی ہیں، پہچان بنا لیے ہیں۔ گڈ ہیبٹس، گڈ وے، گڈ ہمارے بہت اچھی ہونا چاہیے، عادت و تربیت ہماری بہت اچھی ہونا چاہیے، اچھے احساس دلاتے ہیں، اچھی عادتیں اچھی احساس دلاتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت و قدر ویلیو کو سمجھ سکتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو ہر جگہ اچھا لگتا ہے، اللہ بھی ان کو اچھا رکھے۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں
اور انسان بھی ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے کر، بھروسہ دے کر بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کر خوش ہوتے ہیں اور احسان بھی نہیں جتاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے لیے اور کسی سے نہیں پوچھتے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھو، اللہ جیسے ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر کسی پر الگ طرح سے کرم اور اس کی محبتیں، راحتیں، رحمتیں، پرسکون زندگی ہر طرح سے کرم کیے ہیں۔ کسی کو اللہ نے علم عطا فرمائے ہیں، کسی کو مال و دولت سے نوازے ہیں، اور کسی کو زیادہ، کسی کو کم بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دن رات نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، پیدا کی ہوئی، دی ہوئی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا شروع کر دیں گے تو ہمیں گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتوں سے نوازے ہیں، اس میں اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، بس وہ خوش ہوتے ہیں دے کر۔ ایک اندازے کے حساب سے سب کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیں راضی اور خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری نمازیں، یہ سجدے، رکوع، یہ ذریعے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اللہ قریب ہوتے ہیں۔ اے میرے بندے، میرے بندے، کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو ایسے ہی دے دیتا ہوں۔ پھر بھی ہمیں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ دونوں ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، اور ہمارے جسم، باڈی پارٹس کے لیے ہمیں پے بھی کرنا نہیں پڑا۔ اللہ کا کرم ہے، بس ہمیں ایک سبق کے لیے بتا دیے ہیں۔ اور کسی کو آنکھ، کسی کو کان، اور کسی کو زبان سے، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو پیر، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محروم کیے ہیں، نہیں دیے ہیں، اور ان چیزوں سے محروم کر رکھے ہیں۔ وہ سب ہمیں معلوم ہے، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایک ہمیں دعا بھی سکھائے ہیں پڑھنے کو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ، ہمیں یہ چیزیں ہمیں دیے ہیں، ان کو نہیں دیے۔ ہمیں دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے، بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان سب کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں، ان کو بے حد محبت اور پیار بھی دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی بڑی ہی آسانی سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، جو اچھے ساری نعمتوں سے نواز کر بھی ان کی زندگیوں میں اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ تکلیف کی بات ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کہنا پڑ رہا ہے کیا ہو گیا ہے، ہمیں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، پھر اپنے آپ کو، گھر کو اچھی طرح سنبھال لو، ورنہ بہت پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے نعمتیں نوازے ہیں، کسی سے احسان نہیں جتاتے۔ ایک انسان وہ ہے جو کبھی کچھ دے کر جتاتے بھی ہیں اور فوٹو لے کر دوسروں کو دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ کسی سے دکھاوا بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کہتے ہیں، اور اس اللہ جیسے کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے الگ الگ طرح سے کرم کیے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم کہاں گن سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم، مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں کرم کیے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ کی مخلوق پر کرم کرنا ہے۔ یہ بات پر
توجہ چاہیے جب کسی بندے یا لڑکے یا لڑکی کی شادی نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں تو لڑکی یا لڑکے کے دیکھنے کا کوئی پہلے سے رواج ہی نہیں تھا، بس اچھے خاندان، دیندار خاندان، تاکہ نسل دیندار ہو، یہ ایک رواج بن گیا ہے، جا کر دیکھنے آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے اوپر لے کر سوچو، یہ اللہ کے بندے مومن کو دیکھ کر ریجیکٹ کرنا یہ بہت غلط ہے۔ یہ لڑکی یا لڑکا ان کے گھر کو جا کر ریجیکٹ کر کے آتے ہیں، پہلے ذہن بنا رہتا ہے، پھر یہ باتیں دیکھ کر ریجیکٹ کرنے کی کوئی بہت تکلیف کی بات ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، آدم حوا کے بچے ہیں، اچھی عادتیں، اچھی تربیت پر توجہ دینا ہے، باقی ظاہر کو دیکھ کر ریجیکٹ کرنا یہ کیا ہوگا؟ اس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی بار کون آ کر دیکھ کر ریجیکٹ کر کے جاتے ہیں۔ اگر یہ پرفیکٹ رشتے ہونا ہے تو جاؤ، ورنہ یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ دیکھ کر ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا بعد میں یہ بڑی مشکل ہے، اسے رشتہ شادی نکاح ہو جاتے ہیں، بات بہت ٹھیک رہنے کے بعد بلا کسی وجہ کے بعد بھی کم عقلوں کی بات ہے، یہ ایک دوسرے کو بڑی ہی تکلیف کی چیز آسانی سے کر سکتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں دے رہے ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور یہ ایک دوسرے خاندان میں ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ اتنا سارا خرچ کر کے سب کچھ ہو جانے کے بعد اتنی کم عقلی کیسے کسی کو نظر آ جاتی ہے؟ اور کمی آپ میں بھی ہے، اور کمی سب میں نہیں ڈھونڈنا، کیونکہ سامنے والوں کے لیے دیکھنا، اللہ نے کوئی کمی نہیں کیے ہیں، یہ ہماری نظروں کا کیا ہے؟ ہماری نظر اگر صحیح ہوتی ہے تو سارا صحیح نظر آتا ہے، اگر یہ ہماری نظر غلط ہے تو ہماری نظر بھی دیکھنا بھی غلط ہوتا ہے، خود غلط ہیں تو دوسروں کو بھی غلط نظروں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر کسی کو بھی آنسوں کا قیامت کے دن حساب چکانا پڑے گا، کیونکہ تکلیف دینے کا سوچ نہیں، رانی راجا بنا کے رکھو، اس میں اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دل کو بڑا رکھو، دل میں کسی کی بھی بچے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اے پیارے بچوں، والدین کے دل میں ایک تمنا، ایک آرزو ہوتی ہے ہمارے بچے خوش رہیں، ہر وقت یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں یقین دے کر خوش ہوتے ہیں اور کوئی احسان نہیں جتاتے، ہمیں سے اللہ خوش ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی خوش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڈ ہیبٹس سیکھنا ہے ہمیں، گڈ ہیبٹس سے اچھے ہمیں محسوس ہوتے رہتے ہیں، اچھے بنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا خیال رکھیں، اللہ کے نبی کا خیال رکھیں، بندے اور امتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔